بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، آج اگر دیکھا جائے اس دنیا میں جو فتنے اٹھتے ہیں، چاہے وہ کسی پروفیسر کی شکل میں ہو یا وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہو یا پھر انجینئر کی شکل میں ہو، تو لوگ بہت جلد ان لوگوں کو قبول کر دیتے ہیں اور ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور ہمارے علماء کرام کئی صدیوں سے علماء کرام کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو علماء کرام سے لوگ زیادہ تر اسی طرح آج کے دور میں زیادہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق اس کا بنیادی وجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام اکثر زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے علماء کرام سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے یا اسی طرح جب علماء کرام آج کل اسٹیجوں پر بیانات کرتے ہیں تو وہ بمشکل الفاظ مسائل کو بیان کر دیتے ہیں، جو عوام الناس کی ذہن ان مسائل کا ادراک نہیں کر سکتے اور وہ عوام الناس اس مسئلے کو بخوب انداز سے نہیں سمجھ سکتے۔ اسی وجہ سے علماء کرام کے بیانات سننے سے جو عوام ہوتی ہے وہ علماء کرام کے بیانات سننے میں اتنی دلچسپی نہیں لیتی ہے۔ دوسری طرف اگر انجینئر کو دیکھا جائے یا غامدی کو دیکھا جائے تو وہ بڑے برداشت اور تحمل کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، ہم کلام ہو جاتے ہیں، پھر ان کو آسان الفاظوں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں انجینئر کے بارے میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا اور علماء کرام کے بیانات بھی ان کے رد میں دیکھ رہا تھا، لیکن انجینئر کا جو فتنہ ہے وہ اس دور میں اتنے عروج پر، اور اس دور میں ان کے مقابل جتنے علماء کرام ہیں وہ زوال پر صرف ایک وجہ کی بنیاد پر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی انجینئر بات کرتا ہے تو وہ کتاب کا حوالہ دیتا ہے، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، وہ کتاب کا حوالہ دیتا ہے۔ دوسری طرف اگر علماء کرام کو دیکھا جائے، وہ کہتے کہ بھائی انجینئر ایسا ویسا، یہ گمراہ، وہ سب کچھ، بس بات ختم۔ اور میں ابھی ایک بریلوی مسلک کے مفتی کا بیان سن رہا تھا انجینئر کے خلاف، تو اس نے کہا کہ لکھائی جو اس کا جو ٹائٹل تھا اس پہ بہت مزیدار لکھائی کی گئی تھی کہ بھائی انجینئر کا آپریشن اور ان کو منہ توڑ جواب اور مدلل اور اسی طرح ڈھیر سارے کچھ لکھے تھے۔ تو جب میں نے سنا تو وہ کہتا تھا کہ ایک کمینہ آیا ہے، یہ وہ بد کلامی بد زبانی سے ان کو جواب دیتا کہ وہ صحابہ کا گستاخ ہے، یہ وہ۔ بھائی آپ عوام الناس کو اسی طرح نہ بتائیں کہ وہ کمینہ ہے یا وہ حرامی ہے یا اسی طرح وہ بدتمیز ہے یا وہ جو بھی ہے، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن جس مسئلے پر آپ کا اور ان کا آپس میں اختلاف ہے، ان مسائل پر اگر علماء کرام دلائل کی بنیاد پر بات کریں تو پھر بات بن جائے گی۔ کیونکہ مرزا جب بات کرتا ہے تو وہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ تو جب میں نے مولوی صاحب کا بیان سنا تو مولوی صاحب جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے وہ کہنے لگا کہ بھائی وہ جو مرزا تھا ان کو تو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ حدیث کا نمبر بتا دیتا ہے، اس کی علمی حیثیت کوئی نہیں۔ جب میں نے اس مولوی کا بیان آخر تک سنا، اس نے حدیث کا نمبر تک نہیں بتا دیا، بس مرزا کمینہ ہے، تو جاہل ہے، تو گمراہ ہے، یہ بات ہوئی نہیں۔ ہمیں اور ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ بھائی ہر بات کو کتاب سے دلیل کے ساتھ بیان کرے اور عام انداز میں بیان کرے تاکہ لوگ سمجھے۔ میں گیا تھا انجینئر کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، تو جب میں نے ان کا ماحول دیکھا، جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا اس کا جو انداز دیکھا، ان کا جو ترتیب دیکھا، تو آپ لوگ بھی اگر وہاں چلے جائے تو آپ کو بھی اندازہ لگے کہ بھائی اگر اس کے اکیڈمی کے اندر ایک عالم الدین کے علاوہ اور ایک جان پہچان رکھنے والے طلباء کرام کے علاوہ اگر کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر وہاں اس اکیڈمی کے اندر چلا گیا اور اس نے مرزا کا ایک بیان سنا تو وہ بغیر گمراہی کے وہاں سے نہیں نکل سکتا الا بتوفیق اللہ، کیونکہ مرزا کی بات کرنے کا انداز، ان کی گفتگو کرنے کا انداز، کتابوں پر جھوٹ بولنے کا انداز اور اکابرین کے بارے میں عوام الناس کو بدظن کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت عجیب ہے۔ میرے ساتھ اکیڈمی میں اس وقت 3-4 ساتھی تھے، تو میں نے 2 ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بول رہا ہے، تو انہوں نے، وہ بھی تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بالکل ٹھیک بول رہا ہے، حالانکہ ان کی باتوں میں سے ایک بات بھی ٹھیک نہیں تھی۔
صحابہ کرام کی گستاخی کا اشارہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی طرف اشارہ، اور ان سے اسی طرح مرزا مطلب ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طرح قادیانیوں کے ساتھ ہمدردی، شیعہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ لیکن میرے ساتھ جو تعلیم یافتہ لوگ تھے، جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ چکے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مرزا کیسے بول رہا؟ اس نے کہا یار بھائی یہ تو بہت اچھا بول رہا ہے، مولویوں سے اچھی طرح مسائل بیان کر رہا ہے۔ وہ ظالم تو اتنا ہے کہ ان کے سامنے بخاری اور مسلم شریف رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی بخاری شریف میں لکھا ہے، حالانکہ بخاری شریف میں وہ بالکل موجود ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف کہتا ہے کہ بھائی دنیا کے کتنے کتابیں ہیں احادیث کی صحیح سند کے ساتھ، ایسی بات ثابت نہیں ہے، حالانکہ جو بخاری شریف ان کے سامنے موجود ہے اس بخاری میں وہ بات موجود ہوتی ہے، لیکن وہ عجیب انداز سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو میں اپنے علماء کرام دوستوں سے کہتا ہوں، طلباء کرام دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ بڑے ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ آج کل کی جو جدید فتنے ہیں ان کے خلاف کام کریں، ان کے خلاف دلائل سے بات کریں، اور جو ساتھی ان کے خلاف بولتا ہے تو ان کو شہرت کا تانا نہ دے کہ بھائی آپ شہرت چاہتا ہے۔ ہمارے جو آج کل کے جو طلباء کرام اور علماء کرام ہیں، ان میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ جب کوئی عالم، کوئی طالب العلم کسی باطل پر رد کرتا ہے، بھائی یہ شہرت چاہتا ہے، تو جب یہ شہرت چاہتا ہے تو بھائی آپ کو تکلیف کیا ہے؟ شہرت چاہتا تو یہ ہے، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی شہرت چاہتے ہو، یہ آپ سے آگے چل رہا ہے شہرت میں، اسی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ اگر یہ شہرت چاہتا تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ بہرحال میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک، فیس بک، اس طرح یوٹیوب میں جتنے فحاشی پھیلانے والے جتنے سیکولر لوگ ہوتے ہیں، یا اس طرح ڈانسر وغیرہ ہوتے ہیں، یا اسی طرح جو میوزک والے لوگ ہوتے ہیں جو گانا گاتے ہیں، ٹک ٹاکر جو فحاش لوگ ہوتے ہیں، وہ روز بروز پھیلتے ہیں، دنیا میں اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی ایک ٹک ٹاکر نے دوسرے ٹک ٹاکر کو نہیں بتایا کہ بھائی آپ شہرت چاہتے ہو، کسی ایک فلمی اداکار نے دوسرے کو نہیں بتایا کہ بھائی آپ شہرت چاہتے ہو، آپ یہ کام نہ کرو ایسے۔ بھائی جب کوئی طلباء کرام میں سے ایک طالب العلم، یا علماء کرام میں سے ایک عالم، اور مفتیان کرام میں سے ایک مفتی، اور صوفی کرام میں سے ایک صوفی، اور شیوخ حضرات میں سے ایک شیخ صاحب محترم، اگر وہ دینی اسلام کے پلیٹ فارم پر اور دینی اسلام کے دفاع میں سوشل میڈیا پر نکلے تو ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم ان کا دفاع کریں، ہم ان کا سپورٹ کریں۔ اگر ہماری بس میں اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے ان کی خدمات، تو ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم ان پر رد بھی نہ کریں، بلکہ بس خاموشی اختیار کریں۔ کیونکہ اپنے بھائی کے پاؤں کو خود کاٹنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جو لوگ، الیاس گومن صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ خوب فرماتے کہ بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شہرت چاہتا ہے، فلاں شہرت چاہتا ہے، یہ لوگ نہ تو خود کام کرتے ہیں اور نہ پھر دوسروں کو کام کرنے دیتے ہیں۔ ان جیسے دو ٹکے کے لوگوں کو آپ دھیان نہ دے بھائی، بلکہ بس چھوڑ دے، جو بولتا ہے بولنے دو، بس کام کرے، لوگوں کے بات کو دھیان نہیں دینا ہے، کام کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے مرزا جیلمی کے جتنے عقائد ہیں، انشاءاللہ ان کی جو اپنے اوریجنل جو نوٹس سے میں وہاں سے لا چکا ہوں، اور جو عقائد اور نظریات اور جن عبارات پر وہ رد کرتے ہیں، اور جو باطل عقائد وہ لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں، وہ سب میں نے وہاں اکیڈمی سے لایا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب جلد میں ان کے ایک ایک بات کا ثبوت کتابوں سے دوں گا، قرآن مجید سے دوں گا، اور احادیث نبوی سے دوں گا۔ میں تمام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی، جتنے چاہے وہ ساتھی ان کے ذہن میں مطلب پورے مسائل ان کے ذہن میں حاضر نہیں ہے، وہ کسی ایک فن میں مہارت رکھتا ہے، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی آپ نکلے سوشل میڈیا کی دنیا پر اور باطل کا مقابلہ کرے۔ چاہے کوئی ایک بندہ قرآن مجید کے تجوید میں مہارت رکھتا ہے، تو وہ روزمرہ کا ایک ویڈیو کلپ تجویدی تلاوت اور قرات وہ فیس بک پر شیئر کرے، تلاوت عام کرے۔ اگر کوئی بندہ نعت خوانی کرتا ہے تو وہ نعت خوانی ریکارڈ کر کے فیس بک پر اپلوڈ کرے۔ کوئی بندہ تصوف کے میدان میں مہارت رکھتا ہے تو اسے چاہے کہ بھائی وہ تصوف سے لوگوں کو آگاہ کرے، وہ اصلی اوریجنل جو تصوف ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھائے۔ اور جو کوئی بندہ اسی طرح جہاد کے فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، جہاد کے علوم کو زیادہ رکھتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ بھائی اگر اس دور میں جہاد اب شروع نہیں بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس ملک میں اگر جہاد شروع نہیں بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جہاد کے احکامات سے لوگوں کو باخبر کرے۔ اسی طرح اگر سیاسی جتنے علماء کرام ہیں وہ گھروں میں نہ بیٹھے بھائی، بلکہ آج کل وہ لوگوں کو سیاست انبیاء کرام سے آگاہ کرے، انبیاء کرام کی سیاست لوگوں کو دکھائے، اور جو لوگ شہرت کا تانا دیتے ہیں ان لوگوں کو اور بھی تکلیف دے۔ ان لوگ وہ جلتے ہیں، دراصل ان میں اور کوئی بات نہیں ہے، وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس دور کے غامدیت اور اس دور کے مرزائیت اور جتنے بھی فتنے ہیں
ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ محنت اپنے دربار عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔